حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، وللدارقطنی لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، جو شخص رمضان کے روزے کی نیت رات میں نہ کر لے، رات کا آخری حصہ کب تک ہے؟ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا رات ختم ہو گئی، روزہ شروع ہوا، تو اب یہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تک جس نے فرض روزے کی نیت نہ کی اس کا وہ روزہ اس دن نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ان دو حدیثوں سے ان پر غور کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فقال هل عندکم شیء، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ یہ سوال کیا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہے، تب آپ نے فرمایا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ ایک اور روایت میں اذن، تب تو پھر میں روزے سے، ایسا آپ نے فرمایا۔ ثم اتانا یوما آخر، پھر ایک اور وقت کی بات ہے، ایک اور دوسرے دن کی بات ہے، اس کے بعد والا ہی دن کر کے نہیں، ایک اور مرتبہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو ہم نے کہا اہدی لنا حیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارینی، دکھاؤ۔ جب آپ نے اس کو دیکھا فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْ، تو آپ نے فرمایا میں نے تو صبح سے روزے کا سوچا تھا، پھر آپ نے اسے کھا لیا۔ پہلی حدیث حفصہ رضی اللہ عنہ کی ہم نے سنی، دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی حدیث میں کس روزے کی بات ہو رہی ہے کہ جو رات میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ، کون سے روزے کی بات؟ رمضان کے، یا پھر اسی طرح قضا روزے یا نذر کے روزے جو فرض روزے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایک چیز تھوڑی سی عجیب سی لگی نا، اس میں کس روزے کی بات نظر آ رہی ہے؟ ہاں، نفلی روزے کی بات۔ تو آئیے ان دو حدیثوں سے کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں ذرا ان پر غور کریں گے۔ پہلی بات یہ جو معلوم ہوتی ہے فرض روزے، یہاں فرض روزے سے مراد سب سے پہلے تو رمضان کے فرض روزے، فرض روزے سے مراد کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو وہ قضا کرتے ہیں نا بعد میں، تو وہ بھی فرض میں ہی آئیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرے دنوں میں اگرچہ رکھ رہے ہیں لیکن وہ کون سے روزے شمار ہوں گے؟ فرض ہی۔ اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی نذر مان لیتا ہے کہ میں 2 روزے رکھ لوں گا، میں 4 روزے رکھ لوں گا۔ دو حدیثیں ہم نے جو سنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں جس کے اندر نفلی روزے میں نیت کا ذکر، اور پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں فرض روزے کی نیت کا ذکر ہے، ان دو حدیثوں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض روزے کی نیت رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آخری وقت کیا ہے؟ فجر سے پہلے پہلے۔ فجر سے مطلب کیا؟ یہاں پر فجر کی نماز نہیں جو جا کے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اٹھ کے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے پڑھ رہے ہیں، فجر کا وقت جہاں داخل ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر مان لیجئے رمضان کا مہینہ ہے، مغرب سے پہلے پہلے ایک آدمی کو کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور اس کی وہ بے ہوشی کب تک رہی؟ فجر کی نماز ختم ہونے تک رہی۔ کب ہوش آیا اس کو؟ فجر کی نماز ختم ہو گئی۔ شروع کب ہوا؟ یعنی یوں سمجھیے آپ، آج منگل کا دن ہے تو منگل کا دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا، رات پوری گزر گئی، اگلے دن صبح بدھ والے دن فجر کی نماز ہو جانے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ اب اس آدمی نے
رات میں نیت کی بدھ والے دن کے روزے کی، اب اس کا وہ روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اب یہاں روزے کا ارادہ کر لیتا ہوں، میں شام تک بھوکا ہی رہوں گا، پیاسا ہی رہوں گا، روزہ نہ توڑوں گا، اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو اب جو کہتے ہیں کہ رات میں ہی نیت ہونی چاہیے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے چونکہ اس نے رات کو پایا نہیں، رات میں ہوش میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا روزہ نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے یہاں سمجھنے کا ہے، اس لیے ذرا رک کے میں بتا رہا ہوں، ذرا سا سمجھیں گے تو اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا، صحیح ہوگا۔ وہ کیسے؟ شروع رمضان میں ہی اس نے ارادہ یہ کر لیا کہ میں سارے روزے رکھ لوں گا، پورے رمضان بھر میں روزہ رہوں گا، اور کسی ایک دن اس کو اس طرح سے ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی ہر دن فجر سے پہلے تازہ وہ نیت کر لیتا ہے، پورے رمضان کا ایک ساتھ اس نے نہیں کیا، تو پھر اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگے بات نہیں آئی؟ رمضان کا مہینہ داخل ہوا، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، تو انشاءاللہ یہ نیت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات اس کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض روزے کی نیت تو فجر سے پہلے ہو جانا ہے، لیکن اگر نفلی روزہ رہا تو اگر کوئی فجر سے پہلے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر 10 11 12 بجے تک بھی اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ بھی کھایا نہیں ہے، 11 12 بجے کے وقت میں وہ کہے کہ اب آدھا دن تو تقریباً گزر ہی گیا، چلو میں آج نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اور شام تک وہ روزے سے رہے اور کچھ نہ کھائے نہ پیے، روزہ توڑنے والی کوئی کام نہ کرے، تو اس کا نفلی روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دوسری جو حدیث ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ گھر والوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا تب تو پھر میں روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ کون سا روزہ؟ نفلی روزہ۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نفلی روزہ بغیر کسی عذر کے توڑ بھی سکتے ہیں۔ توڑو نہیں کہہ رہے، ہاں فرق سمجھے ذرا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، نفلی روزے میں، گھر میں آئے، گھر والوں نے کہا کہ آج کچھ حلوہ ہدیے میں آیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو روزے سے تھا، لیکن چلو، پھر آپ نے تناول فرما لیا، تو اس طرح سے نفلی روزہ توڑنے کا حکم نہیں دے رہے کہ نفلی روزہ رہیے توڑتے رہیے، روزہ رہیے توڑتے رہیے، نہیں، کبھی اگر ایسی ضرورت پڑ گئی تو توڑا جا سکتا ہے۔ سوال ایک اور یہاں پر، نفلی روزہ اگر کسی نے توڑ دیا تو کیا اس کی قضا کرنا ہے یا کسی اور شکل میں اس کا کفارہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ کفارہ تو نہیں ہے، البتہ قضا اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم المتطوع امین نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر۔ نفلی روزہ رکھنے والا انسان، نفلی روزہ رکھنے والا آدمی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے قضا، چاہے تو نہ رکھے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ بعض صحابہ، اور غالباً امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اذا افطر فلا قضاء علیہ الا ان يحب ان يقضیہ، اگر نفلی روزہ کسی نے توڑ دیا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قضا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔